السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہماری چھوٹی سی فیملی میں ابو امی اور ہم دو بھائی شامل ہیں۔ ابو سرکاری ملازم تھے اور ان کا تبادلہ قریب کے ایک شہر میں ہو گیا۔ ہم سب پہلے دادا کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو کو مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے تو ہم سب نے جا کر دوسرے شہر میں الگ گھر میں رہنے کا اصرار کیا تھا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا۔ ہم نے نئے شہر آ کر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پہلے پہل مشکلات ہوئی لیکن بعد میں ایک آدھا دوست بن گیا تو دل بھی لگ گیا۔ ابو کے ایک قریبی دوست نے انہیں شہر کے ایک مکان کے بارے میں رائے دی۔ ہمیں بھی جلد میں مکان چاہیے تھا تو ابو نے دوست کے مشورے پر عمل کر کے مکان لینے کی حامی بھر لی، مگر وہ مکان خاصا بسیدہ اور پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ مجبوری میں ہمیں اس مکان میں رہنا پڑا۔ کرایہ بھی معقول تھا اور پھر جلدی میں کوئی دوسرا مکان بھی نہیں مل رہا تھا، چنانچہ ہم سب اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مکان کے دروازے خاصا موٹی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مکان پرانا مگر مضبوط تھا۔ مکان پرانی سی گلی کے آخری کونے میں تھا اور بازار کافی دور تھا۔ ہمارے آس پڑوس میں بھی کوئی مکان نہ تھا۔ گلی تنگ اور خوفزدہ تھی۔ دھوپ کا تو جیسے گلی سے کوئی رابطہ ہی نہ ہو۔ ہمیں سامان لینے بھی بازار بائک پر جانا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل لگنے لگا۔ امی سارا دن کام کرتی، ابا بھی ڈیوٹی کر کے شام کو گھر لوٹتے۔ ہمیں یہاں آئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر ایک مہینے میں کئی مرتبہ ناقابل یقین تبدیلیاں رونما ہوئیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کچن سے برتن خود گر جاتے، کبھی اسٹیل کے گلاس آپس میں یوں بجنے لگتے کہ ان کی آوازیں کانوں کو چیر دینے والی ہوتی۔ کبھی کبھار دروازہ زور زور سے بجتا، ہمیں لگتا شاید کوئی دروازے پر ہے، مگر دروازہ کھولتے تو وہاں سوائے گلی کے گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ یہ کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں تھیں۔ اکثر میرا چھوٹا بھائی ڈر سے جاتا اور رونے لگتا، پھر بڑی مشکل سے میری ماں اس کو چپ کرواتی۔ پورے گھر میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جو مجھے سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی، گھر کی سیڑھیاں۔ گھر کی سیڑھیاں بھی بہت پرانی بنی ہوئی تھی۔ ان سیڑھیوں کی اینٹیں بہت مضبوط اور سخت سے جمی ہوئی تھی۔ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ ان سیڑھیوں میں ایک انجانا خوف اور دہشت تھی۔ ان سیڑھیوں کے نیچے بالکل ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر جالوں سے بھرا ہوا لوہے کا مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت نایاب قسم کا تالا ہو۔ چونکہ سیڑھیاں زیادہ تھیں اور ان کے نیچے دروازہ تھا تو ہمیں کبھی محسوس ہی نہ ہوا کہ نیچے کوئی کمرہ بھی ہے۔ مگر امی کو جب معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئی، چونکہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بہت بسیدہ تھا۔ دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اندر کچھ ہے۔ پورا دروازہ مکڑیوں کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے تالا دیکھا تو امی کو تجسس ہوا، مجھے تالا توڑنے کا بولا۔ مجھ سے تالا نہ ٹوٹا۔ میں قریبی دکان سے ایک مکینک کو لے آیا۔ اس نے اپنے اوزاروں سے تالا توڑا اور دروازہ یک دم نہیں کھلا بلکہ دھیرے دھیرے کھلنے کی آواز آئی، جیسے دروازہ اپنے برسوں کی تھکان نکال رہا ہو۔ یوں ہی دروازہ کھلا، ایک خوفناک چیختی ہوئی آواز باہر کو آئی۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ سانس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ مکینک تو خوفزدہ ہو کر معاوضہ لیے بغیر ہی دم دبا کر فوری رفو چکر ہو گیا۔ امی نے اندر جھانکا تو اچانک ان کے پیروں کے درمیان سے ایک بہت بڑی بلی نکل کر گیٹ کی جانب بھاگی۔ کالے رنگ کی وہ بلی جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند دہک رہی تھی، امی کو ایسا دیکھ رہی تھی جیسے ان کو ابھی چپٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ پھر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ امی پوری طرح خوف کی زد میں آ چکی تھی۔ فوری آتل کرسی پڑی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گئی۔ آگے بڑی دیوار، ہر طرف گپ اندھیرا اور بالکل خوف کا راج تھا۔ کمرے میں رہن سہن کا کچھ پرانا سامان موجود تھا جن پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ پر جالے اپنا منہ دکھا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا میں ہی نجات تھی۔ شام کو ابو آئے تو امی نے سارا قصہ سنایا۔ ابو نے غور کیا اور بلاخر دوبارہ اس کمرے کو تالا لگانے کا حکم میرے ذمہ لگا دیا۔ امی بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ میں بھی دن بھر کام میں مگن رہا۔ ابو شام کو آئے تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ میں نے تالا لگا دیا ہے۔ رات کو اچانک ذہن میں آیا کہ ابو نے تو صبح دفتر جانا ہے۔ صبح جب جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں ہے تو میری اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، مگر مجھے ابو کی ڈانٹ قطعی نہیں سننی تھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اترا، جوتے پہن کر تیز تیز قدموں سے تالا اٹھایا
اور بسیدہ کمرے کی طرف بڑے دروازہ کھلا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کمرے میں تھوڑا سا جھانک لوں۔ میں نے تھوڑی سی گہری نظر ماری مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بالآخر میں نے بجائے دروازے کو بند کر کے پورے وسط سے دونوں دروازوں کو پوری طرح کھول دیا۔ دروازہ چھوٹا تھا، مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ دل ہی نہیں کیا کہ میں باہر نکلوں۔ سامنے ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ بیڈ کے کنارے قیمتی فانوس اور ارد گرد رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی اور مہک کا ثبوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا ہو۔ پورے کمرے سے محصور کن سانسوں کو مہکا دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی انجانی طاقت نے میرے سارے خوف نکال دیا ہے اور بس میرے دل میں اطمینان ہی اطمینان تھا اور خوشی تھی۔ پھولوں سے سجے بیڈ کے عین اوپر دیوار پر ایک حسین دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ دلہن بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے چند سیکنڈ کے لیے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کی پلکیں جھپک رہی ہوں۔ دلکش مسکراہٹ اور خوبصورت مکڑے والی دلہن کو دیکھ کر میں تو مجنون بن چکا تھا۔ مجھے بڑی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میری حیرانگی خوشی نے چھپا دی۔ میں وہاں کتنی دیر رہا مجھے اندازہ تب ہوا جب صبح فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ نیند سے بوجھل ہو رہا تھا تو فوری سو گیا۔ کالج سے واپس آیا تو امی سے کہا کہ میرے امتحان نزدیک ہیں، مجھے الگ کمرہ چاہیے، یہاں میں آسانی سے پڑھ سکوں، کیونکہ میں رات گئے تک پڑھوں گا۔ آپ لوگ مجھے فضول میں پریشان مت کیجیے گا۔ امتحان تو واقعی سر پہ تھے۔ میں ساتھ والے کمرے میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پڑھتا رہا، تھکا تو سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ یوں ہی آنکھیں بند ہوئیں، وہی کمرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اچانک آنکھیں کھولی تو دوبارہ اسی کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کمرے میں کھینچ رہی تھی۔ یہ بھی رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ جب میں دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں وہی دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ کمرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا رہا تھا۔ دلہن کی پینٹنگ بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ تاروں کے مانند چمک رہی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ سیکنڈ میں بے ساختہ کھڑا رہا۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی مگر زبان حلق میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ میں خاموشی سے ساکت کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یہ میرے لیے شدید خوف کا لمحہ تھا۔ ایک دم آنکھوں میں پڑنے والی تیز روشنی نے آنکھوں سے پانی نکال دیا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوبصورت حسینہ میرے سامنے کھڑی ہے، اور اس قدر خوبصورت اور حسین تھی کہ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت تصویر والی دلہن کی طرح تھی۔ میں نے اچانک دیوار پر وہی تصویر دیکھنا چاہی۔ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں کوئی تصویر موجود ہی نہ تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرے کانوں میں سرگوشی کی، گھبراؤ مت، آرام کرو، تم کون ہو؟ وہ ہنسی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام مہک ہے۔ جب سے تمہیں پہلی بار اس کمرے میں دیکھا تھا مجھے تب سے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر تم تو مجھے پہلے کبھی اس کمرے میں نظر نہیں آئی۔ وہ معصومانہ انداز سے اٹھی اور اپنی نرم ملائم انگلیاں میرے سر پر رکھ کر کہنے لگی، دماغ پر زور مت ڈالا کر، میں تمہاری دیوانی ہوں، بس یہ جان لو۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا، ایسے جیسے اس نے مجھے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ مہک مجھے کہنے لگی کہ وہ روز 12 بجے کے بعد اس سے ملاقات کرے گی، جب سب سو جایا کریں گے۔ میں مہک کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے روز 12 بجے کے بعد اس سے ملنا شروع کر دیا۔ یوں ہی میں کمرے میں داخل ہوتا، وہ میری منتظر کھڑی ہوتی۔ میں گھنٹوں اس سے محبت بھری باتیں کرتا۔ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا روز اس سے ملاقات کرتے ہوئے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، میں تمہاری پیاسی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری محبت کی پیاسی ہوں۔ تو میں مسکرا دیا۔ کہنے لگی، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں، اور وہ زور سے ہنسی۔ مجھے کہنے لگی، اگر تم جان جاؤ تو بھاگ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ مجھے کہنے لگی کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں۔ مہک، تم بہت مذاق کرنے لگی ہو۔ جانتا ہوں پریاں خوبصورت ہوتی ہیں، تم واقعی کسی پری سے کم نہیں ہو۔ مہک نے مجھ سے کہا کہ وہ میری دلہن بننے کی خواہش مند ہے۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ تھاما
بس اتنی سی بات، میں تمہاری ہی ہوں، جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ مگر مجھے تم سے کل ہی شادی کرنی ہے۔ کل؟ اتنی جلدی؟ ہاں کل۔ وہ سنجیدہ ہوگی۔ کل تمہیں 12 بجے نہیں آنا تو میں نے کتنے بجے آؤں پھر؟ تم نے کل رات کو 1 بجے آنا ہے۔ 1 منٹ بھی آگے پیچھے مت ہونے دینا، ورنہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے دور ہو جاؤں گی۔ یاد رہے تم کل دلہا کے لباس میں آنا۔ میرے دماغ کو اس نے قابو کر دیا تھا۔ مجھ میں کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میں دلہا بن کر آؤں گا۔ اپنی پیاری دلہن کو لے لے۔ ہاں مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ہچکچاؤ مت، مجھے کالی سیاہ بلی چاہیے۔ اچانک وہ بھاری سی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے کی مانند دہکنے لگی۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتی رہی، مگر پلکیں جھپکتے ہی اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ صبح کو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ آج میرا دل بھی سورج کی کرنوں کی مانند چمک رہا تھا۔ بے صبری سے میں رات کے ان پہروں کا انتظار کر رہا تھا جن پہروں میں وہ میری ہونے والی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ایک کالی بلی حاصل کی، جسے دیکھ کر مجھے خود بھی بہت خوف آیا، مگر پھر پنجرے میں بند کر دی۔ ٹھیک ایک ہوا تو میں دلہے کی طرح تیار ہو کر کمرے کی جانب چل دیا۔ یوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پنجرے میں بیٹھی بلی میرے ہاتھ سے نکل گئی اور تیزی سے کمرے میں بھاگنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کہیں غائب ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد خوفناک قسم کی آوازیں آئی۔ بیڈ کی جگہ پر خوبصورت لمبے پردے تھے۔ میں آگے بڑھا تو ان پردوں کو ہٹایا۔ یوں ہی پردے ہٹے، وہاں ایک دروازہ تھا۔ یوں ہی پردے ہٹے، وہاں ایک اور دروازہ بھی تھا۔ اسے کھولتے ہی میں آگے بڑھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک بہت عالیشان محل تھا، جس کے دائیں بائیں گھاس، رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی کا ثبوت دے رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکیاں میرے استقبال کے لیے پھولوں کی ٹوکریوں میں سرخ گلاب کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھ پر پھول نچھاور کیے۔ چند قدم بڑھائے تھے، ایک ذہیب بڑھیا دوسری طرف شکل کر کے کھڑی تھی۔ کچھ پل بعد وہ میری طرف مڑی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خوف میری رگوں میں دوڑنے لگا۔ اس بڑھیا کے نکیلے دانتوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن اس قدر لمبے تھے جیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے رکھے ہوں۔ شکل اتنی خوفناک تھی۔ وہ چڑیل نما بڑھیا دلہن کے لال جوڑے میں تھی۔ الٹے پاؤں سے وہ میری طرف آنے لگی۔ میں انہی پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ ڈر اور خوف کے عالم میں میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ اس کے گلے سے خوفناک آوازیں نکلی۔ ارسلان، اپنے شادی کے دن اتنا خوف اچھا نہیں ہوتا۔ شادی کا دن تو خوشیوں کا ہوتا ہے۔ اب جلدی چلو، وقت ہوا چاہتا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ چڑیل نما بڑھیا خوفناک ہنسی۔ ساتھ ہی تمام موجود لوگ بھی خوفناک شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ محل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو گیا تھا۔ سیاہ اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے دل کی دھڑکنوں کی آواز سننے میں کانوں کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہاری محبوبہ ہوں، مہک۔ آس پاس کے تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کے سر ان کے ہاتھوں میں تھے۔ کہنے لگی، چلو آج اماواس کی کالی رات ہے۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی اور تم جیسے نوجوان لڑکی کو میں نے حاصل نہ کیا تو میری خوبصورتی اور جوانی ختم ہو جائے گی۔ خوف سے میری آنکھیں بھرنے لگی۔ اچانک میرے جسم میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میرے بازوؤں پر اسدھے کسی رسی کی طرح بندھے رہے تھے۔ ان کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ اسدھوں نے میرے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا تو میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بار بار آیت الکرسی پڑھنے لگا تو وہ سانپ مجھ سے دور ہوتے گئے۔ چڑیل اور باقی جنات بھی چیختی آوازوں کے ساتھ فوری غائب ہو گئے۔ میں بھاگتا گرتا بلاخر دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی دروازہ پوری مضبوطی سے بند ہو گیا۔ صبح فجر کی اذانیں ہوئی تو نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ قدموں میں کوئی طاقت نہ رہی۔ صبح اماں ابا کو سارا قصہ سنایا۔ ابا نے مجھے تھپڑ رسید کیے تو اماں نے مزید مار سے بچا لیا۔ مارنے سے کیا ہوگا؟ مصیبت تو نہیں ٹلے گی نا؟ کسی عامل کو بلائیں۔ امی رونے لگی۔ کالے سے الباس میں ملبوس، گلے میں کئی ہار اور تسبیحاں پہنے، حق ہو کے نعرے کے ساتھ کوئی عامل گھر میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھا جس سے وہ گھر کا کونا کونا چیک کر رہے تھے۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ بابا نے کہا ان کو خاص چلہ کرنا ہوگا جس کی مدد سے وہ اس چڑیل کو قابو کر سکیں گے، اور ٹھیک 12 بجے رات اسی کمرے میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اپنا خاص کلام پڑھا اور کہا، صرف میں اندر جاؤں گا،
کمرے میں تم لوگوں کو کس خوف کی ضرورت نہیں، اب میں اس بدبخت ڈین کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ تم سب بس آیت الکرسی اور کلام پاک کا ورد کرتے رہنا۔ پھر بابا جی کمرے میں داخل ہوئے۔ تم جو کوئی بھی ہو حاضر ہو، اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ تو مجھے قید کرے گا؟ چیختی ہوئی آواز کمرے کے چاروں کونوں سے آئی۔ کمرہ سیاہ پڑا تھا۔ عالم بابا نے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں آگ لگنے لگی۔ بابا نے اپنے کلام سے آگ بجھا دی۔ اس کے بعد زمین میں ایک بہت بڑا چیر آیا اور بابا پھسلے اور پاؤں کے نیچے سے پھٹی زمین کے اندر دھنس گئے۔ بابا جی کی چیخوں کی آواز ہمیں باہر سنائی دے رہی تھی اور ہم آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ بابا جی کا ڈائنوں نے بہت برا حال کیا۔ انہیں کمرے کے کونے سے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں دے مارتی۔ بھاگتے ہوئے بابا باہر آئے۔ سر اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور چڑیل ہے، وہ تم سب کا برا حال کرے گی۔ تمہارے لڑکے نے بہت برا کیا ہے جو اس سے پیار محبت کرتا رہا۔ وہ شیطان ہے، شیطان۔ یہ بات کہتے ہوئے بابا دروازے سے باہر نکل کر تیزی سے بھاگ گئے۔ امی رو رہی تھی اور ابو سخت غصے میں تھے۔ ابو نے ہم سب کے گلے میں تعویذ ڈالے اور فیصلہ کیا کہ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی ہم گھر چھوڑ دیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے سارا سامان پیک کر لیا۔ سب گھر والوں سے گھر تیار ہو گئے۔ میں بھی دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ یکدم میرے پاؤں سے کسی نے مجھے شدید قوت کے ساتھ کھینچا اور میں گھسیٹتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے اپنا خون مجھے نہ پلا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہارا خون میری جوانی کا راز تھا۔ اچانک امی ابو نے آ کر زور زور سے کلام پاک کی صورتیں پڑھنی شروع کر دی۔ کلام پاک اور گلے کا تعویذ اثر کر گیا اور وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ہمت کرتے ہوئے ہم سب وہاں سے باہر نکل آئے۔ یوں ہی ہم نکلے، خوفناک چیختی ہوئی آوازیں آنے لگیں، ایسی آوازیں جیسے کوئی اپنے قریب کے مرنے پر نوحق نہیں کرتا ہے۔ دوسرے شہر آ کر بھی میری حالت میں کچھ فرق نہ آیا۔ دن رات مجھے مہک کا چہرہ اپنے پاس بلاتا تو کبھی اس خوفناک چڑیل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا۔ میری بند آنکھیں بھی کھل جاتی۔ دن رات وہ چڑیل مجھے خوار کرنے لگی۔ مجھے اس سے عشق کرنے کی غلطی کی سزا مل گئی۔ میرا چہرہ بدنما ہو گیا، بال بڑھ گئے، لوگ مجھے پاگل کہنے لگے۔ میں گلیوں بازاروں میں دوڑتا، لوگوں سے خوفزدہ ہوتا۔ شاید آنے والی زندگی بھی اس اذیت کے سنگ گزرتی اگر میرا دوست شمون میری مدد نہ کرتا۔ ارسلان سے پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے عشق نے اسے مجنوں بنا دیا ہے، مگر میں مذاق سمجھ کر ٹال دیتا۔ مگر دھیرے دھیرے مجھ پر حقیقت تب واضح ہوئی جب ارسلان کے ابا نے سب کچھ بتایا۔ میرے ابو ارحام میں فلکیات اور علم جادو کے ماہر تھے۔ جنوں بھوتوں کو قید کرنا ان کے لیے آسان تھا، مگر اس مرتبہ ارسلان کے ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جس خوفناک اور بھیانک منظر کا سامنا کرنا پڑا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابا کے چلے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں ابا اور ارسلان رات قبرستان پہنچے۔ ارسلان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اب میں نے ارسلان کو ایک جگہ پر لے جا کر چھپ جانے کا کہا، لہٰذا میں نے ایسے ہی کیا۔ قبرستان میں عمر سے درخت جسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر ابا چلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور ارد گرد ہسارا تھا۔ ہسارے کے بیچوں بیچ 3 کھوپڑیاں اور ایک بھیانک گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی کوئی روشن دیے بھی تھے۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تینوں کھوپڑیاں فضا میں بلند ہو گئی اور زوردار کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ کھوپڑیوں کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کھوپڑیوں کے نیچے دھڑ بھی لگنے لگے۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں تھیں جو انہوں نے ابا کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں جو منظر بھی دیکھوں اسے دیکھ کر چیخوں تک نہ، مگر یہ منظر دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو اوپر اٹھا لیا۔ ابا فضا میں تحلیل ہو گئے مگر منتر جاری رکھا۔ اچانک ہر طرف جانور اور انسانوں سے ملی جلی آوازوں کے کہکے بلند ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہی قبرستان کے ایک پراسرار قبرستان بن چکا تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین دھنس گئے۔ اچانک جھٹ سے پڑی گڑیا اوپر اس رفتار سے اٹھی گویا آسمان سے ٹکرا کر واپس آئی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک بڑھیا بن گئی۔ بڑھیا کے ناخن لمبے اور پاؤں الٹے تھے۔ اس کے جسم سے بدبو مجھے اتنے فٹ دوری پر بھی آ رہی تھی۔ جریاں زدہ چہرہ اور زور زور سے کہکے لگانے لگی۔
اچھا کیا تو حاضر ہوگی، اب اس لڑکے کی جان چھوڑ دے، اسے ایک عام زندگی گزارنے دے۔ کبھی نہیں، اس نے ارمانوں کا خون کیا ہے میرا، مجھے اپنا خون نہ پلا کر ہمیشہ کے لیے بوڑھا کر دیا ہے، اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تو اسے بچانے آیا ہے، جا یہاں سے، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر ابا کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہوتا گیا، ابا کی گردن کو اس زور سے پکڑا تھا، مگر ان کی زبان حلق میں اٹک گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے ابا کی بات نہ مان کر غلطی کر دی۔ ابا جی، میری آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس بڑھیا نے حقارت اور غصے سے میری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں چھوڑوں گی، اس نے ابا کو نیچے اتار کر میری طرف بازو بڑھایا اور مجھے شدید قوت کے ساتھ پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ میری سانسیں بند ہونے کو تھی۔ چھوڑ دے اس بچے کو اور ارسلان کو۔ ابا کو اور جوش آ گیا، اس نے ارسلان کو بھی ہوا میں الٹا لٹکا دیا۔ اب ابا نے اپنا منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کانچ کی ایک بڑی شیشی آ گئی۔ نہیں نہیں، یہ شیشی دور کر دو، چھوڑ دو دونوں کی جان، ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جانتی نہیں تم میں بہت طاقتور عمل ہوں۔ چڑیل اور غضبناک حالت میں آ گئی، اس نے فوری ہم دونوں کو زمین پر پٹک دیا۔ ابا نے اونچی آواز میں منتر پڑھا اور چڑیل چیخنے لگی۔ نہیں نہیں، اس کی چیخیں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ابا نے ہر طرف آگ لگا دی، چڑیل کے چاروں طرف آگ تھی۔ ابا کے منتر کی آواز سے وہ بے ہوش ہو گئی اور یوں لگا جیسے آگ نے اسے جلا دیا ہو۔ اس کی راکھ اڑ کر شیشے میں خود بخود آ گئی اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ابا نے خوشی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہم تینوں واپس گھر لوٹ آئے۔ آج کتنے عرصہ بیت گیا، ارسلان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ ارسلان آج بھی میرے شکریہ ادا کرتا ہے، میں نے ابا کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی کو نارمل بنا دیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔